تصوف کے اسباق میں سے تیسرا سبق جو ہے اس کو لطیفہ سر کہتے ہیں۔ لطیفہ سر کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جس بندے کا یہ لطیفہ غالب ہو جاتا ہے، اس لطیفے کے اوپر کثرت سے ذکر کرتا ہے، تو اس بندے کو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کی صفات منتقل فرما دیتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو تھے، ایک تو اللہ کے دیدار کے بڑے مشتاق تھے، دل چاہتا تھا کہ میں اللہ رب العزت کو دیکھوں، اور عرض بھی کیا تھا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، یا رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اس بات پہ بہت روتے بھی تھے، یا اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا ہے کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ نبی علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو اللہ رب العزت نے 50 نمازیں عطا فرمائی۔ جب واپس تشریف لائے تو آسمانوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ کو کیا ملا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تحفے میں 50 نمازیں ملی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نمازیں کہاں پڑھ سکتی ہیں؟ اللہ رب العزت سے درخواست کر دیں کہ کچھ کم کر دیں۔ نبی علیہ السلام پھر تشریف لے گئے، 5 کم ہو گئیں۔ جب واپس تشریف لائے پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت 45 بھی نہیں پڑھ سکتی۔ پھر واپس بھیج دیا کہ یا رسول اللہ پھر تشریف لے جائیں، کچھ کم کروا دیں۔ پھر تشریف لے گئے، پھر جو نا 5 کم ہو گئی۔ یہ آتے جاتے آنے جانے میں یہ تقریباً جتنی مرتبہ تشریف لے گئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہی، 5 نمازیں رہ گئیں۔ فرماتے ہیں اس واقعے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصل بات کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام یہ اصل ان کے دل میں یہ بات تھی کہ میں نے تو اللہ رب العزت کو تو نہیں دیکھا، لیکن جن آنکھوں سے یہ پیغمبر اللہ رب العزت کا دیدار کر رہا ہے، بار بار ان آنکھوں کا دیدار تو میں تو کرتا رہوں، یہ بار بار تشریف لے جائیں گے، اللہ کو دیکھ کے آئیں گے، میں ان کی آنکھوں کو دیکھوں گا کہ ان آنکھوں نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس امت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی خیرخواہی تھی یا نہیں تھی، لیکن اپنی مطلب کی بات اس طرح سے نکال دی کہ میں ان آنکھوں کو تو دیکھ لوں جن آنکھوں سے یہ بار بار اللہ رب العزت کا دیدار ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر عاجزی بہت زیادہ تھی، حد درجے کی عاجزی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان سے ایک دفعہ بکری بھاگ گئی۔ سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں نا، ایک دفعہ بکری ان سے بھاگ گئی۔ اب وہ بکری بھاگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے بھاگے۔ اب وہ آگے بھاگ رہی تھی اور یہ پیچھے بھاگ رہے تھے، کافی دور وہ بکری چلی، وہ بھاگی، لیکن اس بھاگنے میں اس بکری کو بھی کانٹے چبھے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کو بھی بہت زیادہ کانٹے چبھے، بہت تکلیف ہو گئی۔ تو ایک جگہ پہ وہ بکری جب بالکل تھک گئی تو خود ہی کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اگر ہم جیسے لوگ ہوتے نا بکری ہم پکڑتے تو ہم اسی وقت ذبح کر لیتے، اتنا مجھے تکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے پہنچے نا، اب بکری کو جو نا پکڑ لیا اور سینے سے لگایا اور بکری کو کہنے لگے کہ بکری آپ کتنی عجیب ہیں، خود بھی تھک گئے اور مجھے بھی بڑا تھکا دیا۔ اور اس کے بعد پھر ان کے ٹانگوں سے، بکری کے ٹانگوں سے ایک ایک کانٹے کو نکال رہے تھے اور ان کے اوپر ترس آ رہا تھا کہ دیکھیں نا آپ کتنی تھکی، کیوں بھاگی تھی مجھ سے، نہ بھاگتی تو زیادہ بہتر تھا۔ یعنی اتنی عاجزی تھی ان کے مزاج میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفات لطیفہ سر کے اوپر ذکر کرنے سے اللہ رب العزت یہ صفات منتقل فرما دیتے ہیں۔ اس کے اوپر ذکر کریں تاکہ یہ ان کے اثرات بھی ظاہر ہوں اور اس کی برکت سے
آگے ذکر کرنا بھی بندے کے لیے آسان ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان لطائف کے اوپر کثرت سے ذکر کرنا نصیب فرما دے۔